اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1 سورۃ انفال۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک۔ آپ نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، مشکل الفاظ کے میننگز جو ہیں وہ نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، اور آج ہم اس کی ایکسرسائز بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، وہ بھی آپ نے نوٹ بک پہ لکھنی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھ لیا تھا یجادلونک فی الحق بعد فتبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یجادلونک جھگڑتے تھے وہ تجھ سے فی الحق کی حق بات میں، بعد ما اس کے بعد کہ تبینہ ظاہر ہو چکی تھی، کانما گویا کہ وہ یساقون دھکیلے جا رہے ہیں الی الموت موت کی طرف، واہم اور وہ ینظرون دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے کے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیت کا اب ہم مفہوم دیکھیں تو آیت نمبر 6 کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جب صحابہ سے جنگ کے حوالے سے مشورہ کیا تو ان میں سے بعض نے جواب میں اپنی کمزوری اور پس ہمتی کا اظہار کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے لگے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے جیسے موت ان کے سامنے ہو اور زبردستی ان کو اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ صحابہ نے گرچہ کوئی نافرمانی نہیں کی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ایسی رائے کا اظہار بھی ان کے مقام کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک ناپسند تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار ناراضگی کیا گیا۔ آیت نمبر 7 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ۔ اور اس جب یعدکم وعدہ کرتا تھا تم سے اللہ احدی الطائفتین، احدی عہد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے ایک، طائفتین دو گروہوں میں سے ایک، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، طائفتین دو گروہوں میں سے احدی ایک، انہا کہ وہ وتودون انہا کہ وہ لاکم تمہارے لیے، وتودون اور تم چاہتے تھے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا کہ بغیر ذات شوکتی اسلحے یا شان و شوکت کے، ذات شوکتی اسلحے یا شان و شوکت کے، تکونو ہو جائے لاکم تمہارے لیے، وایریدو اور وہ چاہتا تھا، اللہ یعنی اللہ چاہتا تھا، ان یحق الحق ان کہ یحق کو سچا ثابت کرے، الحق کا حق کو، بکلمات ہی، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کلمات ہی باتوں ہی اپنے کے، ویقطع اور کاٹے، دابر الکافرین دابر جڑ، کافرین کافروں کی، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ اب اس آیت میں بتایا گیا ہے، اب ہم اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا وعدہ یاد کرایا جس میں ابو سفیان کے تجارتی قافلے یا ابو جہل کے جنگی لشکر پر فتح کی خوشخبری دی گئی تھی۔ بنیادی طور پر مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تھے، مگر ابو سفیان کو خبر ہو گئی اور اس نے اپنے قافلے کا رخ بدل لیا اور اصل شاہراہ کی بجائے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ اب ابو جہل سے مقابلے کے سوا کوئی چارہ راہ نہ رہا تو مسلمانوں کی جنگ کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ پھر اسی آیت کا دوسرا حصہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اس آیت کے اس حصے میں بتایا گیا کہ ابو جہل کی آمد کی خبر سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ دو گروہوں میں سے کس سے مقابلہ کیا جائے۔ مخلص صحابہ نے بڑے جوش و انداز میں مسلح گروہ کو اختیار کرنے، ان کے خلاف لڑنے اور جہاد کے عزم کا اظہار کیا اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا اعلان کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مسلح گروہ کی بجائے تجارتی قافلے کے غیر مسلح گروہ کو اختیار کیا جائے تاکہ خطرات اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سامان تجارت پر آسانی سے قبضہ ہو جائے۔
پھر آیت کا تیسرا حصہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور خدا چاہتا تھا اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ کر پھینک دے۔ اس آیت کے حصے میں ابو جہل کے جنگی لشکر سے لڑنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ کفار کے جنگی لشکر سے اہل ایمان جنگ کریں اور اللہ کی نصرت سے وہ جیت جائیں، کیونکہ اب کافروں کی جڑ اور ان کے شر و فساد کا مرکز اس وقت کفار قریش ہی تھے، اور ان کو کاٹ دینے اور ان کی کمر توڑ دینے کا مطلب اس وقت تمام کافروں کی جڑ کاٹ دینے اور ان کی کمر توڑ دینے کے مترادف تھا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا اس طرح حق پھیلانا آسان ہو جائے، جو کہ نبوت کا اصلی مقصد تھا۔ لیحق الحق، لیحق الحق، لیحق لی کا مطلب تاکہ حق کا سچ کر دے، الحق کا دین کو یا سچ کو، وَيُبْطِلَ اور جھوٹا کر دے، الباطل جھوٹ باطل کو، وَلَوْ اور یا اگرچہ یا گو، کارہ المجرمون کارہ ناخوش ہوں، المجرمون مشرک یا مجرم، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، گو مشرک ناخوشی ہوں۔ اس آیت میں صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے تاکہ لڑے بغیر مال ہاتھ میں آ جائے، لیکن خدا کی مرضی تھی کہ مسلمانوں کے چھوٹے اور کمزور لشکر کو کفار کے بڑے لشکر سے لڑایا جائے، تاکہ وہ اپنے فرمان کے ذریعے سچ کو سچ کر دیں اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دیں، اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اہل اسلام حق کے علمدار ہیں اور جس رب کو مانتے ہیں وہ ہر حال میں ان کی مدد کرے گا، اور کفار جھوٹ اور کفر کے علمبردار ہیں، وہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ کسی صورت ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ بات کفار کے لیے کافی ناگواری کا باعث بنی۔ جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب پس قبول کیا اس نے، لاکم تمہارے لیے، انی کہ میں ممدکم مدد کروں گا، کم تمہاری بھی، الفی 7,000 الفن ہزار، من الملائکتی من سے ملائکتی فرشتوں سے، مردفین لگاتار آنے والے۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ تو آیت نمبر 9 میں کا مفہوم یہ ہے کہ اس جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور کفار کی تعداد تھی 1000۔ اب مسلمان نہتے اور بے سر و سامان تھے اور کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ تو روز بدر اس وقت وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کی تعداد 1000 ہے اور آپ کے صحابہ 313، تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مبارک ہاتھ پھیلائے اور فرمایا کہ یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کر، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا عنایت فرما، اور اس جماعت اہل اسلام کی اس جماعت کو، اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ختم کر دے گا تو زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر اتر گئی، تو حضور پاک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک جسم اقدس پر ڈالی اور عرض کیا، یا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات اپنے رب کے ساتھ کافی ہوئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں 1000 فرشتوں کی آمد کی خوشخبری سنائی گئی۔ یعنی اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کس غزوے میں مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی، تو غزوہ بدر ہے۔ کتنے فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی؟ تو 1000 فرشتے بھیجے گئے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَمَا جَعَلَهُ اور نہیں بنایا اس کو، اللہ نے، الا مگر، بشرا بشارت یعنی خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ اطمینان حاصل کریں، بھی اس سے، قلوبکم دل تمہارے، قلوب جمع ہے، قلوبکم دل تمہارے، وَمَا النَّصْرُ اور نہیں نصر مدد، الا مگر، من
سے عند اللہ اللہ کے نزدیک یا اللہ ہی کی طرف سے، تو اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے، اور بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں دو حصے ہیں، تو اس آیت کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا کہ جب مسلمانوں کو بدر کے دن یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل 1000 فوج لے کر آ رہا ہے، تو اس خبر سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیجا اور مسلمانوں کی مدد کی خوشخبری دی گئی۔ اگر فرشتوں کی آمد نہ ہوتی تو اپنے سے 3 گنا کافروں کا لشکر دے کر حوصلہ چھوڑ بیٹھتے۔ یہ اطلاع فقط اہل ایمان کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے دی گئی تھی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اور باقی انسانیت کو یہ بتایا گیا کہ جو بھی مدد ملتی ہے، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ مخفی، وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ تمام تر قوتوں اور طاقتوں کے سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ فرشتوں کے ذریعے مدد بھی اسی کی طرف سے تھی۔ اسی طرح باقی انسانیت کو پیغام دیا گیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی فرمان برداری میں زندگی گزارتے ہیں، مشکل گھڑی میں بھی انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا، اور اللہ ہی ہر شے پر غلبہ رکھتا ہے اور دانائی اور حکمت والا ہے۔ الکلمات و تراکیب، اس کے الفاظ معنی مشکل جتنے بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں۔ آیات کا مفہوم اور اس ایکسرسائز کا میں آپ کو پکچر میں سینڈ کروں گی۔